صرف دو بات ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بڑے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بھی بہت سارے علماء نظر آ رہے ہیں، لیکن میں مخاطب ہوں سب لوگوں سے بطور شکایت کے. میں پڑھ رہا تھا تو یہاں بیٹھے بیٹھے استاد محترم کے دو واقعات میرے ذہن میں آئے، سوچا کہ میں سناتا چلا. پہلے تو اللہ رب العزت کا بےحد مشکور اور ممنون ہیں ہم کہ اللہ رب العزت نے ایسی بابرکت مجلس میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، جس کے لیے کل قیامت کے دن ہر کوئی فخر کرے گا. بظاہر چھوٹی سی مجلس ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں کیا ملنے والا ہے، لیکن جب انسان کی آنکھ کھولے گی، حساب و کتاب شروع ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا ایسی مجلسوں کے کیا کیا انعامات ہیں. ابھی اس میں جانے کا وقت نہیں ہے. اتنے شاندار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار پڑھے گئے، جی چاہتا کہ سنتے ہی رہے. دل کر رہا تھا مدینے میں ہو اور کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کا سننے کا مزہ کچھ اور ہے. میں حضرت ناظم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مولانا ذیشان صاحب جو اشعار پڑھ رہے تھے، وہ اگر مدینے سے کوئی ہو کے آیا ہو اور پھر سنے، اللہ اللہ، اس اشعار کا مزہ ہی کچھ اور ہے. خیر، 1986 کی بات ہے، جب استاد محترم علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک مقالہ لے کر حاضر ہوئے تھے. بڑے بڑے لوگ پورے ہندوستان سے، بیرون ممالک سے لوگ آئے ہوئے تھے. 1986 کی بات، یعنی ہم میں سے بہت سارے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں خود نہیں ہوا تھا، تب کی بات ہے. اس کے بعد دوپہر میں یا تقریباً صبح میں ایسے ہی مظاہرے قرات کا انعقاد ہوا. سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سب خاموش ہیں، گویا کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان مجلس میں داخل ہوتا ہے. سب دیکھتے ہیں اس کی طرف. اس نے پہنا ہوا پینٹ شرٹ اور ٹائی لگائی ہوئی ہے، اور پھر بغل میں مولانا ذیشان صاحب جیسا کیمرہ بھی لٹکا ہوا ہے. اس وقت کیمرے کی بڑی اہمیت ہوتی، جس کے پاس کیمرہ وہ بہت بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. اس وقت کی بات ہے. استاد محترم فرما رہے تھے کہ ہم سوچ میں پڑ گئے کہ یہ نوجوان کے پاس کوئی آداب مجلس ہے کہ نہیں، گھسے ہی چلے آ رہا ہے. اسٹیج کے اوپر سب سفید پوشاک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا یوں سمجھیے کہ بغلوں میں کوئی کوا آ گیا. ایسی بابرکت نورانی مجلس میں ایک نوجوان آتا ہے، مجلس کی انتظامیہ کھڑی ہوتی ہے، اس کو گلے لگاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اسی کا نام پکارا جاتا ہے اور وہ نوجوان تلاوت کرتا ہے. جب وہ نوجوان تلاوت کرتا ہے، استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں اپنا دل قابو نہ رکھ پایا، میں تو ہار بیٹھا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنی آنکھیں اٹھائی اور مجمع پہ نظر کیا، مجمع میں بیٹھا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں سے آنسو نہ آ رہے تھے. استاد محترم فرماتے ہیں مجلس کے بعد اللہ نے میری اس سے ملاقات کرائی. پتہ چلا کہ یہ طالب علم ملیشیا کا ہے اور یہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے. کون ہے؟ کالج کا اسٹوڈنٹ ملیشیا کا. اب سوچئے کالج کا طالب علم ایسا قرآن پڑھے کہ
ہندوستان کے علماء کے آنکھوں میں آنسو لا دے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان میں ویڈیو میں دیکھتے ہیں، ملیشیا سے آئی ہے ویڈیو، بچیاں بچے روڈ پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ٹرینوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہر کوئی مسلمان دیکھ کے کہتا ہے یار کتنا اچھا منظر ہے۔ یہ ایسے نہیں ہوا، یہ ان کے آباؤں نے، ان کے والدین نے، ان کے اکابرین نے ان کے لیے ایسے راہیں ہموار کی، ایسا ماحول بنایا۔ اب 1986 میں پڑھنے والا نوجوان ایسی آواز میں تلاوت کرے، اب جب وہاں قرآن ایسا پڑھا جا رہا ہو تو کس کا دل نہیں ہوگا، کس کا شوق نہیں ہوگا کہ میں قرآن نہ پڑھوں؟ دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آواز انسان کی ضرورت ہے، خوبصورت آواز انسان کی ضرورت ہے۔ ہم علماء بیٹھے ہیں، اس اچھی آواز میں معنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معنی کوئی سمجھے کہ نہ سمجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ انسان کی ضرورت ہے خوبصورت آواز، اگر وہ اچھی جگہ سے نہیں سنے گا تو خراب جگہ سے سنے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے مثال سے یہ سمجھے، انسان کو بھوک لگتی ہے، اگر اس کو حلال لقمہ نہیں ملے گا تو حرام کھائے گا نا۔ اسی طرح انسان کو اچھی آواز حلال طریقے سے نہیں ملی تو وہ حرام طریقے سے سنے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول بنائیں، ہم امت کو اچھا قرآن سنائیں۔ میں اور ایک حضرت کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ترکیسر سے ایک مدت ٹرک میں گاؤں گیا، سانسور، اور حضرت کا گاؤں ذرا عجیب ہے، میں ابھی سنا نہیں سکتا آپ کو۔ جب حضرت گھر پہ پہنچے تو ان کے والدین ایک لال ٹین جلائے ہوئے ریڈیو میں قرآن سن رہے ہیں۔ مصر سے ریڈیو میں تلاوتیں شائع ہوتی تھی، شیخ عبد الرحمن علی الحذیفی ان کا قرآن نشر ہوتا تھا۔ اب بچہ جب گھر پہ آئے تو ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے، ماں گلے سے لگاتی ہے بچے کو، لیکن حضرت کے والدہ نے جب حضرت داخل ہوئے تو سائڈ پہ بیٹھ جا، کونے پہ بیٹھ جا، ابھی قرآن سننے جا رہا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو ماں نے استاد محترم سے کہا، صدیق قرآن ایسا پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، وہ جیسے ویسے شخصیت نہیں ہے، وہ پورے عالمی شخصیت ہے۔ کیسی شخصیت ہے؟ پورے عالم میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک عجیب مقام دیا ہے، پورا عالم گھومے ہوئے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ان کو بلاتے ہیں قرآن کے تعلق سے، تو وہ وہاں تک کیسے پہنچے یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو استاد محترم فرماتے ہیں جب میں سانسروس سے ترکیسر آیا، پھر میں نے مستقلاً اس کی مشق کی اور پاؤ پارا شیخ حذیفی کے انداز میں مشق کیا، اور پھر میں نے وہاں جا کے والدہ کو سنایا۔ پھر والدہ نے کہا ہاں اب تو شیخ عبد الرحمن جیسا پڑھ رہا ہے۔ تو ہم والدین کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ مدارس میں جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن سب سے پہلی تربیت گھر سے ہونی چاہیے۔ جن کے گھر سے اچھی تربیت ہے تو وہ مدارس میں جا کے وہ چمکتا ہے، لیکن جن کے گھر سے تربیت اچھی نہیں ہے اور وہ مدارس کے اوپر ٹھیکرا پھوڑتا رہے گا کہ مدارس والے تربیت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے قیامت تک نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس والے تو اپنا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ کوئی مدرسے والا ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی استاد ایسا نہیں ہوگا جو بچوں کو اچھی بات نہ سکھاتا ہو، لیکن جب وہ چھٹیوں میں آتا ہے تب گھر پہ جب اس کو روک ٹوک نہیں کریں گے غلط بات پہ، تو پھر اتنے دن وہ نیکیوں کے اوپر وہ بدی چڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ ماحول میں واپس جیسا تھا ویسا آ جاتا ہے۔ اس لیے جب طالب علم گھر پہ آئے تو اس کو بھی سنوارنا والدین کا کام ہے۔ جو بچے مدرسوں میں نہیں جاتے، کالج میں جاتے، یونیورسٹی میں جاتے، شوق سے جائے، اچھی طرح جائے، لیکن ان کی تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں ایسا ماحول بنانا پڑے گا، تب جا کے جاننا کہ سڑکوں کے اوپر بچے قرآن لے کے بیٹھیں گے، تب جا کے جاننا کہ بسوں کے اندر بچے قرآن پڑھیں گے۔ امید ہے انشاءاللہ عز و جل سب لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ ایسی کوشش بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔